الہ واحد، دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ ایک الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، منکرۃ وہم مستکبرون، وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں، وہ اس کو قبول کرنے میں جھجکتے ہیں اور ان کے اندر استکبار پیدا ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ منکر ہیں اس کا کیا یہ چین کیا ہے، قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے، لائن آف آرگومنٹ۔ قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے، اس کے اندر ایک اخلاقی حس ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے اندر موجود ہے تو اس سے لازماً نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور۔ اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برائی کا برا ملنا چاہیے۔ گندم از گندم برویت، جو سے جو، جو کہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی، یہاں برعکس ہو رہا ہے اکثر و بیشتر۔ بہت ہم نے زور مارا، کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں، اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ فرض کیجئے کہ قاتل جو ہے وہ تو بوڑھا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو، وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یتیم ہو گئے ہیں۔ یہ جو تھا 70 برس کا، یہ تو کھا پی چکا، سب کچھ زندگی گزار چکا، کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ پھانسی دے دیں، لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے، اس کا ہم وزن تو بدلہ نہیں ملا۔ اس کو کیا نقصان ہوا؟ بوڑھا تھا، ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا، اور یہ جوان آدمی تھا، اس کے بچے جو ہیں یتیم ہوئے، کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچیں گے۔ پھر یہ کہ ایسے شخص کا بھی پھانسی چڑھنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے، جرم ثابت ہو، گواہی ملے، وکلاء بھی ہار جائیں، رشوتیں بھی نہ چلتی ہوں، تب کہیں جا کر پھانسی ہوگی اس کو۔ لیکن پھانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے جرم کے ہم وزن سزا مل سکتی ہے؟ ناممکن۔ تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے۔ یہ ہے اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا، پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا، غور کرے گا، کوئی بات اس سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سنے گا۔ جس کے دل میں یہ نہیں ہے، استغنا ہے، کسی خیر اور شر کے تصور سے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا، آخرت کا کوئی خوف نہیں۔ اب اس کے سامنے آپ لاکھ بین بجاتے رہیے، اس کو حکیمانہ درس دیتے رہیے، اسے بار بار جھنجھوڑیے، سکھائیے، پڑھائیے، وہ تو وہیں رہے گا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وہ بات ہے جو کہی گئی ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، منکرۃ، ان کے قلوبہم منکرۃ، ان کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں، وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت نہیں رہتی، وہم مستکبرون، اور ان میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا، یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، انہوں نے کہا ایسے ہی پچھلے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اگلے زمانے کی باتیں ہیں، سنی سنائی کہیں سے کہ سیکھ سکھا کر وہ ہم پر خامخواہ دھونس جما رہے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن۔ یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے اس حق کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں، اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس، یہ دانشور ہیں، ان سے پوچھیں جناب آپ نے کچھ سنا، محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ دانشور ہیں، ان سے پوچھا جائے جا کر۔ اب وہ کہیں نہیں جی کوئی نہیں، ایسی باتیں ہیں، کچھ سنی سنائی من گھڑت سی باتیں ہیں، پرانے قصے کہانیاں، کچھ نہیں، خاص بات نہیں۔ عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پھر انہیں کی بات کو مان لے گا، تو گویا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے، تو اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ، جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ، بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں۔